میلاد شریف کے بارے میں ایک اور تصور بھی پیش کیا جاتا ہے، غور آپ کیا نہیں فرمائیں گے، ایک اور تصور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ میلاد شریف کی محفلوں سے شرک اور بدعت بڑھتی ہے، لہذا میلاد شریف کی محفلیں نہ کی جائیں۔ آج اس نقطے کو میں اوپن کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں کہ میلاد شریف سے شرک بڑھتا نہیں بلکہ شرک تہس نہس ہوتا ہے، شرک قطع ہوتا ہے، شرک ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد، اس کا معنی کیا ہے؟ میلاد یہ ولادت سے ہے، اور اس کا معنی ہے پیدائش، اس کا معنی ہے پیدائش، پیدا ہونا۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش، پیدا ہونا۔ ہم اس محفل کے اندر، ان محافل کے اندر، ان مجالس میلاد کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر شرک تب آتا، پہلے شرک کی ڈیفینیشن آپ سن لیں، شرک کا انٹروڈکشن کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، شرک کس لعنت کا نام ہے، یہ آپ پہلے سن لیں۔ شرک آسان الفاظ میں، شرک کی تعریف یہ ہے کہ خدا کی صفات میں، خدا کی ذات میں کسی غیر کو ملانا، کسی غیر کو شریک کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اب ان محفلوں میں شرک تب آتا جب ہم یہ کہتے کہ خدا وحدہ لا شریک ولادت سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ولادت سے پاک ہے نا، اس کی تو ولادت نہیں ہوئی، اگر ہے تو بتاؤ کس سان میں ہوئی؟ خدا پیدائش سے پاک ہے، ولادت سے پاک ہے نا۔ ہر آدمی کا اس پر یقین ہے کہ اللہ کی ولادت نہیں ہے، ازل تا ابد ہے، وہ لم یزلی ہے، لم یزل ولا یزال ہے، متوحد بانواع المصنوعات ہے، متفرد باختراع المخلوقات ہے، متعالی عن الجنس والجہات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ولادت سے پاک ہے۔ اب شرک تب آتا جب ہم اس محفل کے اندر، محفل میلاد کے اندر یوں کہتے کہ جس طرح اللہ ولادت سے پاک ہے، رسول اللہ بھی ولادت سے پاک ہے، شرک آ جاتا ہے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ ان محفلوں میں ہمارا مضمون اور ان محافل کا کیا جی موضوع سخن بھی یہی ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اس محفل کے اندر بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا پیدائش سے پاک ہے، خدا ولادت سے پاک ہے، اور محبوب مصطفیٰ کی ولادت سوموار کا دن تھا، محبوب مصطفیٰ کی ولادت 22 اپریل کی ڈیٹ تھی، محبوب مصطفیٰ کی ولادت 21 جیٹھ تھا، محبوب مصطفیٰ کی ولادت 12 ربیع الاول کو 4:20 پر ہوئی تھی۔ تو ثابت ہو گیا کہ اس محفل کے اندر شرک نہیں آیا، کیونکہ ہم نے کہا خدا ولادت سے پاک ہے، اور محبوب مصطفیٰ کی ولادت 12 ربیع الاول کے دن کو ہوئی۔ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ذکرہم بایام اللہ، جو اللہ کے ایام ہیں ان کو نہ بھولیے گا، جو خدا کے ایام ہیں ان کو نہ بھولیے گا۔ خدا کے ایام کون سے ہیں؟ پیغمبر سے پوچھتے ہیں۔ خدا کے وہ ایام ہیں جن ایام میں اللہ کی نعمت ہوئی اس قوم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی نعمت ہوئی، اس نعمت والے دن کو اللہ نے فرمایا یہ میرے دن ہے، ان کو نہ بھولیے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر چھوٹی چھوٹی نعمتیں آئیں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ذکرہم، ان کو نہ بھولیے گا، ان کو یاد رکھیے گا۔ اور 12 ربیع الاول کو خدا کی کون سی نعمت ملی؟ تفسیر ابن عباس میں موجود ہے، نعمت اللہ محمد۔ 12 ربیع الاول کو رب ذوالجلال کی وہ نعمت دنیا میں تشریف لائی جو پوری کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس دن میں خدا کی چھوٹی نعمت آئے، خدا وحدہ لا شریک فرمائے کہ اس دن کو بھی نہ بھولیے گا، اور جس دن خدا کی سب سے بڑی نعمت آ جائے اس دن کو انسان کیسے بھول سکتا ہے؟ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رحمتا للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ غور کے ساتھ تمام جہانوں کے لیے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس عالم اجسام کے لیے رحمت نہیں، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں بھی رحمت تھی۔ عالم ارواح میں کیسے رحمت تھی؟ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری روحوں کو مخاطب ہو کر فرمایا الستو بربکم، ذرا یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئی کہ اب اس سوال کا جواب، اس کوشچن کا آنسر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس سوال کا جواب ہمیں تو آتا نہیں۔ کیا ہے اس سوال کا جواب؟ سب سے پہلے روح اعظم محبوب مصطفیٰ کی روح بولی اے میری امت کی روحوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سوال کا جواب ہے بلا۔ اب غور فرمائیے گا کہ اگر سوال کا جواب نہ آئے اور کوئی آدمی آ کر سوال کا جواب بتا دے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اس نے بڑا کرم کیا، آپ کی جی بڑی مہربانی ہے، نوازش کہ ہمیں سوال نہیں آتا تھا آپ نے سوال بتا دیا۔ تو سوال کا جواب نہیں آتا تھا، محبوب مصطفیٰ نے بتا دیا، تو محبوب مصطفیٰ نے عالم ارواح کے اندر بھی رحمت کا کردار ادا فرما دیا۔ اس کے بعد کون سا عالم آیا؟ عالم اجسام۔ ترتیب کے ساتھ چلیں گے، ہر ایک کا اپنا مزاج اور اپنی طبیعت ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ترتیب کے ساتھ بات کو چلاؤں تاکہ ہر کیا جی مقصد ہے کہ آدمی سمجھنے میں کیا جی سے عسر نہ ہو، مشکل نہ ہو، آسانی ہو۔ پھر اس کے بعد عالم اجسام۔ عالم اجسام میں ایک ایک بات کر کے آگے چلتے جائیں گے۔ عالم اجسام یہ جسموں کا جو عالم ہے، اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کا پیکر۔ اب وہ کیسے رحمت؟ آپ علماء خطباء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ سن رکھا ہے نا آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ اسی طرح اگر چھری ان کی گردن مبارک پر چل جاتی تو آج ہمیں بھی اپنے بیٹے 10 ذوالحجہ کو ذبح کرنے پڑتے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے مبارک پر چھری نہیں چلتی۔ اچھا چھری کیوں نہیں چلتی؟ چھری نہ چلنے کی 3 وجوہات ہیں جو میری سمجھ میں آئی، شاید چوتھی وجہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ ہی مجھے بتا دیں۔ چھری نہ چلنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ 3 وجوہات ہیں چھری نہ چلنے کی۔ سارا مجمع میرا کیا جی ذہین ہے، سمجھدار ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چھری نہیں چلے گی کب؟ جب چھری کند ہو، چھری تیز نہ ہو تو چھری نہیں چلتی۔ ہر ایک آدمی جانتا ہے، بچے بھی جانتے ہیں، اگر چھری تیز نہیں ہوگی نہیں چلے گی۔ دوسری وجہ کیا ہے چھری نہ چلنے کی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس پر چھری چل رہی ہے اگر وہ سخت ہو تو پھر بھی چھری نہیں چلے گی۔ اسی طرح ہے نا، چھری آپ لے آئیں، اس پر آپ چلائیں، نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلتی جی؟ آپ کی چھری درست نہیں ہے۔ نہیں جی چھری ٹھیک ہے، جس پر چھری چلا رہے ہو وہ سخت ہے، اس لیے چھری نہیں چلتی۔ تیسری وجہ کیا ہے چھری نہ چلنے کی؟ تیسری وجہ ہے چلانے والے کی نیت خراب ہو، چھری پھر بھی نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن مبارک پر چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ دیکھتے ہیں ان 3 وجوہات میں سے کون سی وجہ ہے چھری کیوں نہیں چلتی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ چھری تیز نہ ہو، چھری نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم کے دست مقدس میں، حضرت ابراہیم کے ہاتھ مبارک میں جو چھری ہے وہ تیز کیوں نہیں؟ وہ تو پتھروں پہ بھی چل جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ تو نہ ہوئی۔ چلو دوسری وجہ دیکھ لیتے ہیں کہ شاید دوسری وجہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چھری نہیں چلے گی اگر جس پر چھری چل رہی ہے وہ سخت ہو، پھر بھی چھری نہیں چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس پر چھری چلا رہے ہیں؟ اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے مبارک پر، اور اسماعیل ذبیح اللہ کا گلا وہ سخت نہیں بلکہ وہ تو گلاب کی پتیوں سے بھی نرم و نازک زیادہ ہے۔
پھر بھی چھری نہیں چلتی. چلو تیسری وجہ دیکھ لیتے ہیں. تیسری وجہ ہے چلانے والے کی نیت خراب ہو تو چھری تب بھی نہیں چلتی. یہاں چلانے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہے، اور نیت ہے جی کی خرابی، یہ عیب ہوتی ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. تو